حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتا دے، حضرت کوئی ایسا حل بتائیں، معاشرے میں میری عزت نہیں، معاشرے نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا، مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا، معاشرے میں میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی وقار نہیں، کوئی ایسا کلیہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی نصیحت ارشاد فرمائیں جس پر میں عمل کر کے معاشرے میں قابل عزت قابل احترام بن جاؤں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میاں انسان کو جو مقام خاموشی سے ملتا ہے وہ کسی عمل سے نہیں ملتا، فرمایا انسان کو جو مقام چپ رہنے سے ملتا ہے وہ کسی بھی عمل سے نہیں ملتا، فرمایا جس طرح عورت کا زیور ہوتا ہے اسی طرح مرد کا زیور بھی ہوتا ہے، کیا تو جانتا ہے عورت کا زیور کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضرت وہی سونا اور چاندی، فرمایا ہرگز نہیں، تم کہتے ہو عورت کا زیور سونا چاندی ہے، اگر علی سے پوچھتے ہو تو علی کہتا ہے عورت کا جو اصلی زیور ہے وہ پردہ ہے، فرمایا جس طرح عورت کا زیور پردہ ہے اسی طرح مرد کا زیور بھی ہے اور وہ زیور خاموشی ہے، عورت کا زیور پردہ، مرد کا زیور خاموشی، فرمایا بولو ضرور، اگر تم بات کرنے کی ہمت رکھتے ہو، بات کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو، اگر تم برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہو پھر بولو، فرمایا لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے تو فرمایا خدا رہا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان پر پھر قابو پانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اکثر خاموش رہا کرتے تھے، جب بات کرنے کی باری آتی تھی تب بات کیا کرتے تھے، جب کوئی سوال کرتا اس کو جواب دینے کے لیے آپ بولا کرتے تھے، نہیں تو اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ ایک تو آپ خاموش رہا کرتے تھے، دوسرا ہر وقت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی، جو بھی ملتا آپ مسکراہٹ سا چہرہ لے کر اس کو ملتے۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا حضرت ایک تو آپ اکثر خاموش رہتے ہیں، دوسرا آپ کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ان دو چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میاں جو کامیاب انسان ہوتے ہیں نا ان کے ہونٹوں پر دو چیزیں رہتی ہیں، ایک تو خاموشی دوسری مسکراہٹ۔ حضرت خاموشی اور مسکراہٹ کیوں؟ فرمایا خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔